أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون شاہد نہم دربارہ مصائب عظام بریہ۔ مشرکین مکہ خشکی کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اپنے معبودوں کو پکارا کرتے تھے، لیکن خشکی میں جو بڑی بڑی مصیبتیں آتی، پریشانیاں آتی، تو وہ اپنے معبودوں کو بھلا کر چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ خشکی کی بڑی بڑی مصیبتیں جو ہیں ان کو حل کرنا، ختم کرنا، یہ ان امور عظام میں سے ہے جن کے تصرف میں باری تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ہمارے معبود یا اور کوئی ہستی اللہ کی صفت کے اندر ہرگز شریک نہیں، نہ ذاتاً نہ عطاً نہ کلیاً نہ جزیاً، وہ صرف اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب آؤ جی، اس مسئلے میں وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے، حضرت کے موافق تھے، مخالف نہیں تھے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، ان سے پوچھو کون نجات دیتا ہے تمہیں اندھیروں خشکی اور سمندر سے۔ اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے وہ مصیبتیں بڑی بڑی جو عقل کو اندھیرے میں ڈال دیتی ہیں۔ جس طرح اندھیرے میں راستہ معلوم نہیں ہوتا، عقل بھی وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت معلوم نہیں کرتا۔ انشاءاللہ بھی آتا ہے تدعونہ تضرعا وخفیۃ، پکارتے ہو تم اسے کبھی تو گڑ گڑا کر زور زور سے اور کبھی کبھی چھپ کر۔ لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، البتہ اگر نجات دے دی اللہ پاک نے ہمیں اس مصیبتوں سے البتہ ضرور ہوں گے ہم شکر گزار۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، فرما دو اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں ان مصیبتوں سے اور اس کے علاوہ ہر مصیبت سے، پھر بھی تم دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو۔ اب ظلمات کا معنی اگلے صفحے پر پڑھو۔ والمراد من ظلمات البر والبحر کما روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور ظلمات بر و بحر سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شدائدہما و احوالہما۔ کیا لفظ ہے جی؟ شدائدہما و احوالہما، مصیبتیں اور ہولناکیاں، التی تبطل الحواس و تدہش العقول، التی تبطل الحواس و تدہش العقول، وہ مصیبتیں جو حواس کو باطل اور عقول کو حیران کر دیتی ہیں۔ نیچے نیچے ماخذ ہے دوسرا، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، فرماد ان سے پوچھو خبر دو اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، آیا سوا اللہ کے کسی کو پکارو گے اگر ہو تم سچے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو پکارو گے، بس کھول دیتا ہے وہ تکلیف جو پکارتے ہو تم طرف اس کی اگر چاہتا ہے، اور بھول جاتے ہو تم وہ ہستیاں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ اب کیا کریں، ہر عبارت بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ ماخذ نمبر 3 پڑھو۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ یہ سورہ دخان کی آیت ہے جی، شان نزول پڑھو۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان قریش لما غلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریشی جب حضرت پر غالب ہو گئے،
وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ نافرمانیاں کرنے لگے. آپ نے بد دعا کی اللہم اعنی علیہم بصبر کصبر یوسف، اے اللہ مدد کر تو میری ان پر 7 سالوں کے جتنا 7 سال یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے. یا اللہ ان پر قحط ڈال. توجہ فرماؤ، قرآن پاک تو یہاں اب نہیں ہوگا، بتا دوں تمہیں، قدرتی بات ہے. بندے پر مصیبت نہ آئے، تکلیف نہ آئے اور ہمیشہ سکھ ہی سکھ رہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، تکبر میں آ جاتا ہے، پھر کچھ کا کچھ بکنے لگ جاتا ہے، کہنے لگ جاتا ہے، کرنے لگ جاتا ہے. مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں تو بندے کا دماغ صحیح ہوتا ہے. پریشانیاں آئیں، اللہ پاک ہم سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور شکر والی زندگی عطا فرمائے. اب قریشی جو تھے، کاروبار دن بدن بڑھ رہا ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بازاروں میں سودے لے رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے. بخار بھی نہیں آتا، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوتا. حضرت نبی علیہ السلام کبھی بیمار ہیں، کبھی صحابہ بیمار ہیں، کبھی ابوبکر بیمار ہے، کبھی بلال بیمار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کبھی وہ مصیبت ہے، کبھی وہ مصیبت ہے، کبھی وہ تکلیف ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بد دعا کی کہ یا اللہ ان پر قحط ڈال. 7 سال، جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال تو نے قحط ڈالا تھا. اچھا جی، اس قحط کی بد دعا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان پر قحط آئے، تکلیف آئے، تاکہ یہ ڈھیلے پڑیں اور میری دعوت کو قبول کریں. سمجھا نا؟ خیال کرنا. اللہم اعنی علیہم بصبر کصبر یوسف، یا اللہ میری مدد فرمائے ان پر 7 سال لیا ان پر قحط کے جس طرح 7 سال یوسف علیہ السلام کے تھے. فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام، بس پکڑا ان کو قحط نے. یہ بھی بتا دوں کہ یہ کب کا واقعہ ہے. یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے. کہاں تھے؟ یاد کر لو، یہ بات کبھی نہ بھولو. یہ قحط اس وقت آیا جب حضرت کہاں تھے؟ مکے میں تھے. ابھی تک آپ نے ہجرت نہیں کی تھی. یہ بد دعا بھی اس وقت ہوئی اور قحط بھی اس وقت آیا. اب اتنا بھوک پیدا ہوئی کہ وہ مردار اور چمڑے کھانے لگے. حتیٰ اکلوا المیتۃ، اکلوا فیہا العظام والمیتۃ، ہڈیاں کھانے لگے، مردار کھانے لگے بھوک کی وجہ سے. حتیٰ جعل احدہم یری ما بینہ وبین السماء کہیئۃ الدخان. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے جی. نظر جب کمزور ہوتی ہے نا، نظر کمزور ہوتی ہے، کہتے ہیں نا موتیا آ گیا ہے، موتیا، نظر پر موتیا آ جاتا ہے آنکھ پر، تو وہ بندے کو دھواں نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ دھواں. سمجھا نا سی؟ تو بھوک کی وجہ سے ان کی نظریں کمزور ہو گئیں، ان کو دھواں نظر آنے لگ گیا. دھواں تھا نہیں، لیکن چونکہ قحط آیا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، تو بھوک کی وجہ سے ان کو بھی اس طرح نظر آتا تھا جس طرح کیا ہو؟ دھواں ہو. سمجھ رہے ہو؟ خیال کرنا. بھوک کی وجہ سے. فرماتے ہیں حتیٰ جعل احدہم یری ما بینہ وبین السماء کہیئۃ الدخان، حتیٰ کہ شروع ہوا ان کا دیکھنے لگا وہ جو آسمان اور اس کے درمیان ہے دھوئیں کی طرح بھوک کی وجہ سے. قالوا ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں. اس وقت وہ کافر مشرک تھا، ابھی اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. میری طرف دیکھا کرو، ادھر ادھر نہ دیکھا کرو. یا تو اجازت ہو تو میں مولوی حسین علی صاحب کو کھڑا کر دوں، ان کو دیکھ لو اچھی طریقے سے ایک دفعہ. ہاں جی، ہاں میں بول رہا ہوں تمہاری خاطر سردردی کر رہا ہوں، میری طرف توجہ کرو. بڑی عجیب بات تمہیں بتا رہا ہوں. عام مولویوں کو بھی مغالطہ لگتا ہے. بخاری شریف جلد اول کے اندر جب اس حدیث پہ آتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت کو کہا کہ دعا کرو قحط ختم ہو جائے. ابو سفیان مدینے میں حضرت کے پاس نہیں آیا، مکے میں آیا ہے. کہاں آیا؟ مکے میں. قحط بھی مکے میں آیا، حضرت بھی ابھی مکے میں تھے
اور ابو سفیان بھی حضرت کی خدمت میں دعا کروانے کے لیے کب آیا ہے؟ ہاں خیال کرنا، ورنہ مدینہ منورہ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح حدیبیہ سے پہلے آنا ہرگز ثابت نہیں، سمجھا؟ وہ حدیبیہ میں جب انہوں نے غلط کام کیا، وہ بنو بکر کی امداد کی، تو وہ پھر ابو سفیان آیا تھا حضرت کے پاس کہ مدت بڑھا ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے پہلے ابو سفیان کا مدینے میں آنا ثابت نہیں ہے، مغالطہ لگتا ہے کافی سارا۔ مکہ مکرمہ میں ابو سفیان حضرت کے پاس آیا کہ تو صلہ رحمیہ کی دعوت دیتا ہے لوگوں کو، اور تو آپ بد دعا کر رہا ہے، دعا کر اللہ پاک کا حد ختم کرے، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، بس ہم وہاں بھی بنتے ہیں ہم، سمجھا نا تھی؟ خیال کرنا۔ قالوا ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہنے لگے ہمارے پروردگار کھول دے تو ہم سے عذاب، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ فقیل له، بس کہا گیا نبی علیہ السلام کو اگر کھول دیا ہم نے ان سے تو واپس آ جائیں گے شرک کی طرف۔ فدعا ربہ، حضرت نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان سے کھول دی وہ قحط، فعادوا، تو وہ کفر کی طرف واپس آ گئے۔ پس بدلہ لیا ان سے اللہ پاک نے بدر کے دن۔ کب بدلہ لیا؟ بدر کے دن۔ اب دیکھو نا، اگر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینے میں آیا تھا تو بدر تو پہلے ہو گیا، پھر کیسے اللہ پاک نے بعد میں بدلہ لیا ابو سفیان کے آنے کے بعد؟ یہ تب درست بنتا ہے جب مکہ مکرمہ کے اندر وہ آیا، حضرت سے دعا کروائی، قحط ختم ہو گیا، وہ وعدہ انہوں نے پورا نہ کیا اور کفر کی طرف واپس چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اب ہم ان کو بڑی پکڑ سے پکڑیں گے، وہ بڑی پکڑ بدر ہے۔ یہ سارا واقعہ بعد میں ہوا بدر والا۔ فانتقم اللہ منہم یوم بدر، پس یہ قول اللہ تعالیٰ کا یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ بہرحال ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ بڑی مصیبتوں میں، خشکی میں کس کو پکارتے تھے؟ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ اچھا جی، اللہ اگلے صفحے پر آ جاؤ جی۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف، فَأَصَابَتْهُمْ شِدَّةٌ وَجُدُوبٌ وَقُحُوطٌ، کہتے ہیں دعوا ربهم منیبین الیہ ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فریق منهم بربهم یشرکون۔ نیچے فام تال پڑھو، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی عبارت۔ یقول تعالی مخبرا عن الناس انہم فی حال الاضطرار یدعون اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ خبر دے رہا ہے لوگوں کے متعلق کہ وہ مجبور ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، اور بے شک وہ جب نعمتیں ڈالتا ہے ان پر، اذا فریق منہم، فوراً ایک فریق ان میں سے حالت اختیار کے اندر شریک کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور دوسروں کی اس کے ساتھ عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سمجھانا تھے؟ اگلے صفحے پر آ جاؤ، ماخذ نمبر 6۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف تو اس کی طرف چلاتے ہو، زور زور سے پکارتے ہو یا رب۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب کھول دیتا ہے تکلیف تم سے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون۔ سمجھانا تھا؟ اب آگے عقیدۃ البریلویہ بھی لکھا ہے، یہ بھی پڑھ لو۔ وہ لوگ خشکی کے مصائب میں جو بڑے بڑے تھے کس کو پکارتے تھے؟ اور یہ دیکھو، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ہاں جی، وہ لوگ مصائب بحریہ میں کس کو پکارتے تھے؟ اور یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ معین الدین چشتی کو۔ یہ ابو جہل ابو لہب سے شرک میں آگے ہیں پیچھے ہیں؟ آگے ہیں، بہت آگے ہیں۔ علامہ آلوسی کی اگلی عبارت کا میں خلاصہ ذکر کر دوں پھر میں ترجمہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مصائب بحریہ میں اور مصائب عظام بریہ میں کس کو یاد کرتے تھے؟ آج کا مشرک
جتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت میں گھر جائے، پکارنا اللہ پاک کو تو بجائے خود اس کے دل میں خیال ہی نہیں آتا کہ میں اپنے رب کو یاد کروں۔ کس کو پکارتا ہے؟ بزرگوں کو پکارتا ہے، یا فرید یا فرید یا فرید، یا علی مدد، یا فلاں یا فلاں۔ وہ لوگ مصائب عظام بریہ میں کس کو پکارتے تھے؟ اور بحریہ میں بھی۔ آج کا مشرک اس کے دل میں خیال ہی نہیں آتا کہ میرا بھی ایک رب ہے، میں اس کو پکاروں۔ آگے بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں تھے تو وہ بھی مشرک اور یہ بھی چاہیں مشرک، لیکن اس لحاظ سے مجھے بتاؤ کہ ان دو میں سے کون بہتر ہے۔ اس لحاظ سے مجھے بتاؤ کہ ان دو میں سے کہ وہ پکارتے تھے اللہ کو اور یہ پکارتے ہیں غیر اللہ کو، ظاہر ہے وہ کیا تھے؟ بہتر تھے۔ اب پڑھو، بڑی عجیب عبارت ہے، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ النَّاسَ الْيَوْمَ إِذَا تَرَاهُمْ أَمْرٌ خَطِيرٌ وَخَطْبٌ جَسِيمٌ، اور تو جانتا ہے کہ لوگ آج کے زمانے میں جب انہیں کوئی بڑا معاملہ پیش آتا ہے، خشکی یا سمندر میں، دعو من لا یضر ولا ینفع ولا یرا ولا یسمع، پکارنے لگ جاتے ہیں ان ہستیوں کو جو نہ نقصان دے سکتی ہیں اور نہ نفع دے سکتی ہیں، اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ آ گئی بات، نہ دیکھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ دیکھو جی، ولا یرا ولا یسمع، نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ بھی اس نظریے کا تھا کہ قبر والا نہیں سنتا۔ ہاں جی، دیکھ صاف کھڑا ہے جی، چپ کیوں کر گئے ہو؟ خیر تو ہے۔ ہاں انصاف انصاف ہے اور جناب نا انصافی نا انصافی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے 4 لفظ بولے ہیں۔ کتنے لفظ بولے ہیں؟ لا یضر ولا ینفع ولا یرا ولا یسمع، اور یہ ترجمانی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، لما تعبد ما لا ولا یغنی عنک شیئا، یہ اسی کی ترجمانی ہے، سمجھا نہ تھی؟ دلی آ جائے آپ حضرات کو دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ حضرت وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے لیکن بات منہ پہ آ جاتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ جب پڑھاتے تھے نا تو دوران تدریس ناشتہ آ جاتا۔ یقین فرماؤ ایک دفعہ نہیں، بارہا کی بات ہے، ناشتہ رکھا رکھا رکھا، ٹھنڈا ہو گیا، خشک ہو گیا، وہ پڑھا رہے ہیں۔ ناشتہ کھانے کا بھی ان کو خیال نہیں آتا تھا، کھا بھی لیتے تھے کبھی کبھی جب مجبور ہوتے تھے۔ ناشتہ کیا ہوتا تھا؟ 1 روٹی اور تھوڑی سی دہی، بس یہ ناشتہ ہے، اور پڑھا رہے ہیں دوپہر تک۔ آخری دن جب فوت ہوئے، بخاری شریف، ترمذی، بیضاوی اور جلالین، یہ 4 سبق تھے ان کے، یہ پڑھا کر تشریف لے گئے گھر۔ اور وہ جب پڑھاتے تھے کسی طالب علم کو جرأت نہیں ہوتی تھی ادھر ادھر دیکھے، آپ کی طرح۔ ہاں، وہ کہتے تھے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھو، میری آنکھوں میں آنکھیں ملاؤ اور بات کو سنو غور سے۔ اور مولوی حسین علی صاحب چائے لے آتا ہے، کبھی کچھ لے آتا ہے، کبھی کچھ لے آتا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس میں تو مجبوراً چائے پیتا ہوں، ورنہ ہمارا جو مزاج ہے سبق کے اندر نا، وہ کسی بات کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، بس صرف سبق۔ دعو من لا یضر ولا ینفع ولا یرا ولا یسمع، پکارتے تھے ان کو، پکارتے ہیں ان لوگ ہستیوں کو جو نہ نقصان دیتی ہیں اور نہ نفع دیتی ہیں، اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ سنتی ہیں۔ کہتے ہیں مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، چڑیا ہے یا چیڑا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، کنجشک نشیند برقبر، مردہ بداند
ہاں مادہ نر۔ والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے پر میں پکڑ کر تمہارے سر پہ رکھتا ہوں، تم بتا دو کہ مادہ ہے یا نر ہے۔ جب تم نہیں بتا سکتے تو تم مردے ہو، قبر والا زندہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ اور کسی کو نہیں دیکھتا تو نہیں دیکھتا، 4 آدمیوں کو تو ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کون کون تھے؟ من یغسلہ ویکفنہ ویحملہ ویدفنہ، جو اس کو غسل دے رہا ہے، مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے غسل کون دے رہا ہے، اندازہ فرماؤ جی۔ اور جو اس کو کفن پہنا رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اسے کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو دفن کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ 4 بندوں کو تو ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی نے فتویٰ لگا دیا ولا یرا ولا یسمع، ولا یرا، یار لکیر تو لگا دو اس لفظ پر، اللہ کے بندو بیٹھے ہو چپ کر کے۔ من لا یضر ولا ینفع، وہ بندہ جو نہیں نقصان دیتا اور نہ نفع دیتا ہے، ولا یرا ولا یسمع، اور نہ دیکھتا اور نہ سنتا ہے۔ فمنہم من یدعو الخضر والیاس، کچھ تو وہ ہیں جو خضر اور الیاس علیہ السلام کو پکارتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ینادی ابا خمیس اور عباس کو۔ ومنہم من یستغیث باحد الائمۃ، کسی ایک امام میں سے مدد مانگتا ہے۔ ومنہم، اور کچھ وہ ہیں جو تضرع کرتے ہیں لا شیخ من مشائخ الامت۔ اگلا لفظ بڑا عجیب ہے، فرماتے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو ایک اللہ کو پکارے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو کس کو پکارے، ایک اللہ کو پکارے۔ بعض جو بھی ہے، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، یہ بابے اور یہ حضرت اور یہ پیر، مردے زندے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے۔ مجھے ایک بندہ ملا، کہتا تھا ماشاءاللہ اللہ نے پاکستان کو تقسیم کر دیا ہے۔ اور میں نے کہا کس طرح؟ کہتا اسلام آباد جو ہے وہ امام بری کے حوالے ہے، لاہور اور اس کا مضافات جو ہے وہ داتے کے حوالے ہے، ملتان اور اس کے علاقہ جو ہے وہ زکریا ملتانی کے حوالے ہے، اور دیرہ غازی خان فلانے پیر کے حوالے ہے، کراچی فلاں۔ ماشاءاللہ اللہ نے پاکستان کو تقسیم کر دیا ہے۔ حضرات جو ہیں، حضرات صاحبان، یہ اس کا خیال کر رہے ہیں، نگہبانی کر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ وہی کہہ رہا ہے علامہ آلوسی۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو خالص کس کو پکارے، پروردگار کو پکارے۔ سارے ساتھی کہہ لو الحمدللہ، سارے چھوٹے بڑے کہہ لو الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں وہ اساتذہ عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں سچا سبق پڑھایا، ایک اللہ کو پکارنے والا بنایا۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ مول صاحب، یہ توحیدی عقیدہ، اس کا قدر کرو، اس کا قدر کرو، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے دولت، ہاں یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا تَرَىٰ فِيهِمْ أَحَدًا يَخُصُّ مَوْلَاهُ بِتَضَرُّعِهِ وَدُعَاهُ، اور نہیں دیکھے گا تو ان کے اندر کسی ایک کو جو خاص کرتا ہو اپنے مولا کو اپنے تضرع داریاں کرنے اور پکارنے میں۔ آگے لفظ بڑا عجیب ہے، فرماتے ہیں ان کے دل میں خیال ہی نہیں آتا کہ میرا بھی مولا ہے، میں اس کو پکاروں، میں دوسروں کو پکار رہا ہوں، اپنے مولا کو پکاروں، خیال ہی نہیں آتا۔ وَلَا يَكَادُ يَمُرُّ لَهُ بِبَالٍ، کیا لفظ ہے جی؟ تھکے بیٹھے ہو کیا؟ ہاں بولو تو صحیح۔ وَلَا يَكَادُ يَمُرُّ لَهُ بِبَالٍ، اور اس کے دل کے اندر خیال کا گزرنا قریب ہی نہیں ہے۔ خیال آنا تو آنا، خیال آنے کے قریب ہی نہیں ہے۔ انہ لو دعا اللہ تعالی وحدہ ینجو من ہاتیک الاحوال، کہ اگر وہ ایک اللہ کو پکارے تو ان مصیبتوں سے نجات پا لے گا۔ فباللہ تعالی علیک، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، قل لی، مجھے بتا، ای الفریقین من هذه الحیثیت اہدی سبیلا، اس لحاظ سے ان دو فریقوں میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے دروئے مذہب کے، اور کون سا دو پکارنے والے کا اقوم قیلا وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى،
فرماتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اللہ کو شکایت کرتے ہیں اس زمانے کی، عاصفت فی ریح الجہالت، جس کے اندر جہالت کی تیز ہوا چل پڑی، وتلاطمت امواج الضلالت، اور گمراہی کی موجیں ہیں شروع ہو گئیں، وخرقت سفینۃ الشریعت، شریعت کی کشتی کو پھاڑ ڈالا گیا، واتخذت الاستغاثۃ بغیر اللہ تعالی للنجاۃ ذریعۃ، اور اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کے ساتھ استغاثہ کرنے کو نجات کا ذریعہ سمجھ لیا گیا، وتعذر علی العارفین الامر بالمعروف، اور عارفین پر امر بالمعروف مشکل ہو چکا، وحالت دون النہی عن المنکر صنوف الحطوف، اور نہی عن المنکر کے آگے کئی قسم کی موتیں کھڑی ہیں۔ ہاں جی، نہی عن المنکر کرو، جان قربان کرو، کئی قسم کی موتیں کھڑی ہیں پہلے۔ شاہد دہم دربارہ اخید خدا تعالی، دربارہ سبحان اللہ۔ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ چونکہ شرک گڑھ میں پیدا ہوئے، ہمارا علاقہ شرک گڑھ تھا، سارے ہمارے رشتہ دار خاندان پکے مشرک، ضدی عنادی۔ ایک عورت تھی، والد صاحب جب جاتے ملنے کے لیے اپنے دیہات میں قریبی عزیزوں کو تو وہ آ جاتی، ملتی ضرور، کہتی تو جو وہابی بن گیا ہے وہ کتاب مجھے دے جس کو پڑھ کر تو وہابی بنا، میں اسے تندور میں ڈال کر آگ لگاتی ہوں میں۔ ہاں ایسی عورتیں تھیں، ایسے لوگ تھے۔ ایک ہماری بستی میں حجانی تھی، حجانی اس نے کئی حج کیے تھے، قرآن پاک کی حافظہ تھی، سارا دن مرصد قرآن پڑھاتی تھی، سارا دن۔ بستی کے جوان عورتیں سب اس کے شاگرد تھے، پوری بستی اس کی شاگرد، جوان بھی اس کے بعد پڑھتے، عورتیں بھی اس کے بعد پڑھتی، اور وہ سارا دن باوضو رہتی تھی، لوٹا پانی کا ہر وقت اس کے مصلے کے ساتھ بھرا رکھا رہتا تھا، لیکن تھی پکی مشرک۔ کہتی تھی جتنی پیسے لگیں گے میں دوں گی، کوئی مولوی لے آؤ، والد صاحب کا نام کہتے اس کے ساتھ مناظرہ کرے اور اس کو ڈھائے، یہ جو دن بدن بڑھ رہا ہے اور اس کا کام، کوئی ایسے تیسے تمہارے پاس مولوی کوئی نہیں ہے جو اس کے ساتھ بات کرے، لے آؤ مولوی، سارے پیسے میں دوں گی میں۔ اس ماحول میں والد صاحب نے آنکھ کھولی، اس لیے ان کو شرک کی ایک ایک بات کا پورا پتہ تھا، ہر بات کو کھولا ہے اس کتاب کے اندر۔ صاحب البیت ادرا بما فیہ والی بات ہے نا جی۔ ہاں اللہ اکبر۔ دربارہ اخید خدا تعالی، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ ایک بات تمہیں سناؤں بڑی عجیب، ہمارا دادا مرحوم موحد ہو گیا تھا والد صاحب رحمہ اللہ کی تبلیغ سے۔ دادا جب فوت ہوا نا جی، ساری برادری نے ایکا کر لیا، ایک طرف ہو گئے، اور والد صاحب کے بعد پیغام بھیجا کہ تو اگر وہابیت سے توبہ کرے تو ہم تیرے باپ کے جنازے میں اور کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں، ورنہ ہم تیرے باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے، نہ ہم غسل دیں گے نہ کچھ۔ اب میت گھر رکھی ہے، برادری ایک طرف بیٹھی ہے، اور یہ پیغام آ رہا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے امتحان کا۔ والد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا میں مولوی ہوں، مجھے غسل دینا بھی آتا ہے، کفن پہنانا بھی آتا ہے، اور بیل گاڑی میری اپنے پرانے زمانے میں بیل گاڑی ہوتی تھی نا، ہمارا جو قبرستان ہے وہ 4 کلومیٹر، تو بیل گاڑی میری اپنی ہے، میں اپنے باپ کو اٹھا کے لے جاؤں گا، جنازہ بھی خود پڑھوں گا، خود دفن کروں گا۔ ہاں جی، جواب دے دیا۔ تو پھر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، یہ وقت ہوتا ہے امتحان کا۔ تو پھر ایک آیا، پھر اور آیا، پھر اور آیا، لوگوں نے کہا کیا کہیں گے لوگ، فلانا فوج، ہمارا دادا جو تھا وہ سردار قسم کا بندہ تھا، تو فلانا مر گیا اور تم جو ہے ایک طرف بیٹھے ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر آنا شروع ہو گیا، ایک آیا، 2 آئے، 3 آئے، پھر سارے آ گئے۔ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے اکابر نے بڑی محنتیں کی ہیں، ہمیں تو جی بنا بنایا سٹیج مل گیا ہے، سچی بات ہے۔ محنتیں تو ان لوگوں نے کی ہیں، اللہ کی ان پر کروڑ ہا رحمتیں ہوں گی۔
سارے آمین تو کہو۔ ہاں انہوں نے محنتیں کی ہیں، اللہ ان کی محنتیں منظور فرمائے۔ انہوں نے محنتیں کی ہیں، اتنی بڑی مسجدیں، اتنے بڑے مدرسے، اتنے بڑے بندے بنائے، ہاں جی پڑھایا ان کو، سبحان اللہ۔ بات ہماری جو مسجد ہے نا جی مدرسے کی، کچھ ساتھی وہاں ہو آئے ہیں، دیکھی ہے انہوں نے، بہت بڑی مسجد ہے وہ بھی، اس سے کچھ چھوٹی ہے۔ وہ مسجد ایک ہی آدمی نے بنوائی تھی، آج سے کوئی 55 سال پہلے کی بات ہے، 50-55 سال پہلے۔ وہ بندہ جو تھا وہ کٹر مشرک تھا، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11 دیگیں پکوایا کرتا تھا، 11ویں کرتا تھا، بہت بڑا مشرک تھا۔ والد صاحب رحمہ اللہ درس دیتے تھے شہر میں، موتی مسجد اس کا نام تھا، موتی مسجد۔ شیخ صاحب رحمہ اللہ بھی جب آتے، رات کو بیان ہوتا مکی مسجد میں، صبح کو درس ہوتا اس مسجد میں، والد صاحب رحمہ اللہ کی مسجد کے اندر درس دیتے۔ تو اس کو کوئی آدمی وہابی مل گیا، اس نے کہا کہ مولوی درس دیتا ہے، تو چل اس کا درس سن۔ اس نے کہا ہاں میں وہابی کا درس سنوں؟ دیتے تھے، لیکن وہ بھی بندہ کوئی تھا نا، ایسا چمٹ گیا اس کو، آخر دوری دور لے آیا درس پہ۔ بس مول صاحب اللہ کی حکمت، ایک ہی دن اس نے درس سنا اور وہابی بن گیا، شرک سے توبہ کر لی، موحد بن گیا۔ موحد بھی ایسا بنا، والد صاحب کا دوست اور بھائی بن گیا، بھائی بن گیا۔ اس نے وہ مسجد بنوائی، سمجھا نا؟ بس عجیب باتیں ہیں جی۔ مشرکین مکہ دل سے عقیدہ رکھتے تھے، زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو پکڑ لے، کسی مصیبت میں جکڑ دے، تو ہمارے معبود یا اور کوئی ہستی اللہ سے اس کو چھڑا نہیں سکتے، اللہ سے اس کو دوری دور چھڑا لے۔ اور اگر ہمارے معبود کسی کو پکڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جب چاہے چھڑا لیتا ہے۔ اللہ کے پکڑے ہوئے کو، اخید کا معنی ماخوذ، اللہ کے پکڑے ہوئے کو ہمارے معبود یا کوئی اور ہستی نہیں چھڑا سکتے، اور ہمارے معبودوں کے پکڑے ہوئے کو اللہ جب چاہے چھڑوا لیتا ہے۔ یہ ان امور اعظام میں سے ہے جو باری تعالیٰ اس کے تصرف کے اندر وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ہمارے معبود اور کوئی ہستی اللہ کی صفت میں ہرگز شریک نہیں ہے۔ اب پڑھو جی، یہ ساری عبارت کا میں نے خلاصہ ذکر کر دیا ہے، اب پڑھو۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پناہ دیتا ہے جس کے پکڑے ہوئے کو جب چاہے، اور نہیں پناہ دی جاتی اس پر اگر ہو تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ابھی ابھی کہیں گے کہ یہ صفت کس کی ہے؟ صرف اللہ پاک کی ہے۔ قل فرما دو فَأَنَّىٰ تُبْصَرُونَ، پس کہاں جادو کیے جاتے ہو، جادو ہو جاتا ہے تمہارے اوپر، اتنی مانتے ہو کہ خدا کے پکڑے ہوئے کو ہمارے معبود نہیں چھڑا سکتے، اور ہمارے معبودوں کے پکڑے ہوئے کو اللہ جب چاہے چھڑا لے۔ اگلی بات کیوں نہیں مانتے کہ پر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ جادو ہو جاتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ایک بات مقدمہ مانتے ہو اور اصل بات نہیں مانتے۔ اب پڑھو، اگلے صفحے پر فارم نمبر 2 پڑھو۔ وَهُوَ يُجِيرُ مَنْ أَرَادَ مِمَّنْ قَصَدَهُ بِسُوءٍ، اور وہ اللہ پاک پناہ دے دیتا ہے اس کو جو ارادہ کرتا ہے، ان لوگوں سے جو ارادہ کرتے ہیں اس کے ساتھ برائی کا، اور نہیں پناہ دی جاتی اس پر۔ فرمایا وَلَا أَحَدٌ يَمْتَنِعُ مِمَّنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ فَيَدْفَعُ عَنْهُ عَذَابَهُ وَعِقَابَهُ، پس دفع کرے اس سے اس کا اللہ کا عذاب اور اس کی سزا۔ نیچے 3 نمبر پر آ جاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اے سَيَعْتَرِفُونَ، یعنی ان قریب ابھی ابھی اقرار کر لیں گے، ان السید العظیم الذی یجیر ولا یجار علیہ، کہ بے شک وہ بڑا سردار جو پناہ دیتا ہے اور اس پر پناہ نہیں دی جاتی، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وحدہ لا شریک لہ،
وحدہ لا شریک لہ۔ اگلے صفحے پر آ جاؤ، عقیدہ بریلویہ پڑھو۔ یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ پڑھ لیا نا آپ نے، اب پڑھو۔ کہتا ہے خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ فرماؤ یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ ابو طالب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان دیا، نبی علیہ السلام نے کوشش کی یا نہیں کی؟ حضرت نے کوشش کی کہ میں اس کو جہنم سے آزاد کرا لوں، ایمان قبول کر لے، جنتی بن جائے، لیکن نہ بنا سکے، حضرت اس کو جنتی نہ بنا سکے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے ایک مہینہ پورا بلکہ 40 دن فجر کی نماز میں بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بفلاں، علیک بفلاں۔ حارث بن ہشام ابو جہل کا بھائی ہے۔ ابو جہل کا کیا ہے؟ ابو جہل کا نام ہے عمرو بن ہشام، اس کا نام ہے حارث بن ہشام۔ اس کا نام لے کر حضرت نے بد دعا کی ہے، خالد بن ولید کا نام لے کر بد دعا کی ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا لیس لک من الامر، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حارث بن ہشام حضرت کا مرید بن گیا۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث کا نقل کرنے والا یہ حارث بن ہشام ہے۔ ہاں جی، معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑے ہوئے کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور پیغمبر علیہ السلام کے پکڑے ہوئے کو اللہ جب چاہے۔ نبی اسلام نے بد دعا کی لیکن اللہ نے ایمان دے دیا۔ ہاں جی، تفاسیر میں تو ایک بات اور بڑی عجیب لکھی ہوئی ہے، بس دل دہل جاتا ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس، کہتے ہاں تو ہے جو میرے معبودوں کو لات عزا کو برا بھلا کہتا ہے؟ ننگا ہو کر حضرت کے آگے کھڑا ہو گیا کہ یہ لے لے، ننگا ہو کر حضرت کے آگے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت نے اس پر بد دعا کی، ربا اس کو بھی برباد کر۔ اللہ نے نازل کر دیا لیس لک من الامر شیء۔ آخر وہی بندہ حضرت کا مرید بن گیا، آیا حضرت کے ہاتھ میں ایمان قبول کر لیا۔ معلوم ہوا اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، اللہ جس کے پکڑے ہوئے کو جب چاہے چھڑا لے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ آگے عبارت سنو، عبارت خیر تو ہے، سکوت طاری ہے تمہارے اوپر، ہاں تھکے بیٹھے ہو کیا؟ یا کہیں جانا آنا ہوتا ہے اور پابندی ہو جاتی ہے اس لیے پریشان ہوئے بیٹھے ہو؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا، حضور علیہ السلام اس کی شفاعت فرما کر رب سے معافی دلوا دیں، مگر جو شفیع المذنبین کی پکڑ میں آ گیا اس کے لیے اب کون سفارش کرے؟ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں با خدا دیوانہ او با مصطفیٰ ہوشیار باش، یعنی خدا کی بارگاہ میں دیوانہ بن کر آ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ذرا ہوش سنبھل کر آنا، یہاں اونچی آواز کرنے پر اعمال ضبط ہو جاتے ہیں۔ بعض بزرگان دین جذبہ میں انا الحق کہہ گئے، مگر کسی نے آج تک آنا محمد نہ کہا۔ سلطنت مصطفیٰ صفحہ 55 ہے جی، دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو؟ آج کا مشرک ابو جہل ابو لہب سے آگے ہے پیچھے ہے؟ آگے ہے یا بہت آگے ہے؟ ہاں، مشرک شرک کے اندر بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ شاہد یاد دہم دربار مدبر کل و مختار کل۔ مشرکین مکہ دل سے عقیدہ رکھتے تھے، زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ معبود چھوٹے چھوٹے کاموں میں تصرف ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ ذات پاک جس کو مدبر کل کہا جائے، وہ ذات پاک جس کو مختار کل کہا جائے،
ہر کام کرنے کا جس کو اختیار اور طاقت ہو وہ صرف اور صرف اللہ پاک ہے۔ وہ صرف کون ہے؟ وہ مختار کل کسی نبی ولی کو نہیں سمجھتے تھے، وہ مختار کل صرف کس کو سمجھتے تھے؟ آج کا مشرک تو ہر بابے کو مختار کل کہتا ہے، وہ مختار کل صرف کس کو کہتے تھے؟ اللہ کو کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے معبود جزوی اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں تصرف کرتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے کام میں تصرف کرنے کی قدرت اور طاقت وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یہ ان امور اعظام میں سے ہے جو باری تعالیٰ اس میں وحدہ لا شریک لہو، یہ لا شریک لہو کا لفظ بھی نہیں نکلتا منہ مبارک سے، وحدہ لا شریک لہو ہے۔ ہمارے معبود اور کوئی ہستی اللہ کی صفت میں ہرگز شریک نہیں ہے۔ یہ میں فائدہ عرض کر دوں، عربی کے اندر یہ لفظ ہے مخیر کل۔ کیا لفظ ہے؟ ہاں، یہ جو مختار کل ہم لفظ بولتے ہیں یہ ہماری زبان کا لفظ ہے۔ بعض مولوی پھر اعتراض کر دیتے ہیں، اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مختار کل تو لفظ غلط ہے، مختار کا معنی تو ہے پسندیدہ، عربی میں ہے مخیر کل، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے۔ ہماری زبان میں مختار کہتے ہیں اس بندے کو جس کو کام کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ عدالتوں کے اندر جو لوگ پھر رہے ہیں نا، مختار عام اور مختار خاص، یہ لفظ ہے نا جی، مختار یہ ہماری زبان کا لفظ، خیال کرنا کوئی مولوی تمہیں پریشان نہ کرے۔ پڑھو آپ، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، ان سے پوچھو۔ قل کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ بار بار کہہ رہا ہوں، تم یاد کر لو۔ قل کا معنی کہو نا، قل کا معنی پوچھو۔ ان سے پوچھو کون روزیاں دیتا ہے تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے، یا کون مالک ہے کانوں اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے، اور کون تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کی۔ وَمَن يُدَبِّرُ ہمارا مقصودی جملہ یہ ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، مدبر کل، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ابھی کہیں گے یہ کام کرنے والا اللہ پاک ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، سمجھا نہ تھی؟ اگلے صفحے پر آ جاؤ، اگلے صفحے پر ماخذ نمبر 2 نیچے، قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ان سے پوچھو کون ہے وہ ذات پاک جس کے قبضے کے اندر اختیارات ہر چیز کے، وہ مختار کل، اور وہ پناہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور نہیں پناہ دی جاتی اس پر، اگر ہو تم جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ، سَيَقُولُونَ، ہاں منہ سے لفظ تو نکالو بزرگو، کیا ہے اس میں؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ابھی کہیں گے یہ اللہ پاک ہے۔ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، اب حیران کن مقالہ بھی پڑھو، عقیدت البریلویہ دربارہ مختار کل، ماخذ نمبر 1 لکھا ہے، اس کے نیچے والی عبارت، اولیاء کرام بعد انتقال تمام عالم میں تصرف کرتے اور کاروبار جہان کی تدبیر فرماتے ہیں۔ مکے کا مشرک کہتا ہے مدبر کل کون ہے؟ اللہ، اور آج کا مشرک کہتا ہے تمام عالم میں تصرف کرتے اور کاروبار جہان کی تدبیر کرتے ہیں۔ ماخذ نمبر 2 کہتا ہے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے معذون بھی ہے مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ کہتا ہے نام تو ہے پیر محبوب سبحانی کا عبد القادر، کیا نام ہے؟ قادر کا بندہ، لیکن یہ قادر کا بندہ خود قادر ہے۔ قادر کا بندہ کیا ہے؟ قادر ہے، پڑھو نا، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے متصرف ہے، معذون بھی ہے۔ معذون سمجھتے ہو؟ ہاں، ہدایہ قدوری شرح وقایا سارا ہضم کیے بیٹھے ہو، ماشاءاللہ ڈکار ہی نہیں دیا۔ ہاں جی،
عبد دو قسم ہے نا جی، بندہ، غلام، باندھا دو قسم ہے. ایک ہے عبد معزوم، جس کو مولا نے اجازت دے دی ہے کہ تو جا تجارت کر، جو کام کرے کر. اور ایک ہے غیر معزوم، جس کو مولا اجازت نہ دے. کہتا ہے پیر عبد القادر جو ہے وہ عبد معزون ہے. کیا ہے؟ پہلے کہا عبد القادر قادر ہے، پھر کہا کہ عبد القادر ہے تو قادر کا غلام، لیکن یہ غلام معزون غلام ہے. کیا ہے؟ ہاں، اس کو اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ جو چاہے تصرف کر، کسی کو روزی بڑھا دے، کسی کی گھٹا دے، کسی کو بیمار کر دے، تندرست کر دے. معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. ماخذ نمبر 3 کہتا ہے احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، کن اور کن مکن حاصل ہے یا غوث. احد اللہ، احمد نبی علیہ السلام. اللہ نے سارے اختیارات نبی علیہ السلام کو دیے، احد نے احمد کو دیے، پھر احمد نے عبد القادر کو دے دیے. ہاں جی، صلی اللہ علیہ وسلم. ماخذ نمبر 4 پڑھو اگلے صفحے پر. دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حضور کے اختیار میں ہیں، جسے جو چاہیں عطا کریں. اس سے بڑا جھوٹ بھی کوئی ہوگا؟ نہیں. مولویوں ادرا ہے دیانت بتاؤ، کوئی اس سے بڑا جھوٹ بھی ہوگا؟ نہیں. کہتا دنیا آخرت کی ساری نعمتیں حضور کے اختیار میں ہیں، جسے جو چاہیں عطا کریں. قسم خدا کی اگر نبی علیہ السلام کے اختیار میں ہوتا تو دنیا میں ایک بھی مشرک و کافر نہ ہوتا. قرآن میں موجود ہے نا جی. اللہ اکبر. سورہ کہف پڑھے ہوئے ہو نا جی، سورہ کہف. ہاں جی، سورہ کہف کی ابتدا کے اندر آیات ہے نا جی کہ آپ اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مار ڈالو گے اس غم کے اندر کہ فلانا نہ بنا، فلانا نہ بنا، فلانا نہ بنا. ہاں جی، ہر جگہ قرآن پاک کے اندر یہی موجود ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، اے میرے پیغمبر اپنے آپ کو مار ڈالو گے اس غم کے اندر کہ فلانا نہ بنا، فلانا نہ بنا. اچھا جی، آگے سنو. مفتی احمد جار گجراتی کہتا ہے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہان ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. آگے پڑھو. کہتا ہے جس کو جو چاہیں اپنے رب کی عطا سے عطا فرمائیں، جس کو جس سے چاہیں محروم کر دیں، اور جس کے لیے جو چاہیں حلال فرمائیں اور جو چاہیں حرام. جس کے لیے چاہیں حلال کریں، جس کے لیے چاہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انی لست احرم حلالا ولا احلل حراما. میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا، اللہ کے حرام کو حلال. اور یہ کہتے ہیں جس کو چاہیں حلال کر دیں، جس کو چاہیں حرام کر دیں. میں گیا ایک جگہ، مولوی ہیں سارے وہاں، تو وہ ایک لڑکا نوجوان دورہ تفسیر بھی وہاں پڑھ گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج کے لوگوں کو کون مشرک کہتا ہے؟ فلانے مدرسے والے کہتے ہیں یہ مشرک نہیں، فلانے کہتے ہیں. صرف تو ہے جو کہتا ہے مشرک ہے، مشرک ہے، مشرک ہے. کون کہتا ہے مشرک؟ کوئی نہیں کہتا. اندازہ فرماؤ یہ جو آپ پڑھ رہے ہو کتنی دیر سے. ہاں جی، یہ ابو لہب، ابو جہل جو مشرک تھے ان سے بھی شرک میں بڑھے ہوئے ہیں یا کم ہیں؟ بڑھے ہوئے ہیں. ادرو دیانت بتاؤ، بڑھے ہوئے ہیں یا بہت بڑھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتا تھا اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، یہ کہتے ہیں چھڑا لیتے ہیں. ہاں جی، وہ کہتے تھے کہ کانوں آنکھوں کا مالک اللہ ہے، آج کے لوگ کہتے ہیں کہ کون ہے؟ پیر ہیں. ہاں جی، اور آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں دونوں جہان کی نعمتیں نبی علیہ السلام کے اختیار کے اندر ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ مدبر کل کون ہے؟ صرف اللہ پاک ہے. مختار کل کون ہے؟ صرف اللہ پاک ہے. بس جی، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ بولو تو صحیح. سچی بات ہے، احسان فرمایا، کرم فرمایا، رحم فرمایا، اور اس نے ہمیں سچا مذہب عطا فرمایا ہے. اللہ سے درخواست ہے کہ یا اللہ
ہمیں اسی مسلک مذہب پر موت عطا فرما۔ آمین۔ سمجھا جی، یہ اسی کی مہربانی ہے ہمارے اوپر۔ شاہد دعا دہم دربارہ قضا یا مبرمہ۔ میری طرف دیکھو، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ ہمارے بزرگ جہان کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں تصرف کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک اللہ پاک کی طرف سے کوئی پکا فیصلہ صادر نہ ہو، اللہ پاک کی طرف سے کوئی پکا فیصلہ صادر نہ ہو، اگر اللہ کوئی پکا فیصلہ صادر کر دے تو ان کاموں میں بھی ہمارے معبود بے بس ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں جی؟ بس ہو جاتا۔ ہاں، مثال کے طور پر زید ہے، زید کو بخار دینا ہے، ہمارے معبود کا ارادہ ہوا کہ اس کو میں بخار دے دوں، وہ دے دے گا، لیکن اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ زید کو بخار نہیں دینا تو ہمارے معبود اس کو بخار نہیں دے سکتے۔ سمجھا تھی؟ ان کو کہا جاتا ہے قضا یا مبرمہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وہ مسائل، وہ باتیں، وہ چیزیں جن میں اللہ نے ایک پکا فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ اب پڑھو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی بات اگلے صفحے پر۔ بچوں خدا تعالی برکار ابراہیم فرماید ہے یقرا قدرت ممانات اس بات میں کردند۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کے متعلق پکا فیصلہ فرما دیتے، کسی کو بھی قدرت ممانات کی ثابت نہ کرتے۔ اور عبارت والمشرکون وافقوا المسلمین فی تدبیر الامور العظام، اور مشرکین موافقت کرتے تھے مسلمین کی تدبیر امور عظام میں، وفیما ابرم وجزم، اور ان معاملات میں جو اللہ نے پکا فیصلہ کر دیا، ولم یترک لغیرہ خیرۃ، اور کسی دوسرے کے لیے اختیار نہیں چھوڑا۔ سمجھا نہ تھے؟ اب نکل کا شواہد القرآن للامور المبرمہ۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، آیا کون ہے وہ ذات جو تمہیں روزیاں دے وے اگر بند کر دے اللہ پاک اپنا رزق۔ نیچے عبارت اے وہم یعلمون ذالک، یعنی وہ جانتے ہیں یہ بات کہ کوئی نہیں ہے، وما ھذا یعبدون غیرہ، اس کے باوجود اوروں کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ان سے پوچھو خبر دو اگر ہو جائے پانی تمہارا گہرا، بس کون ہے جو لے آئے گا تمہارے پاس پانی صاف ستھرا۔ سمجھا نہ تھی؟ علامہ قرطبی کی عبارت ہے، قتادہ کہتے ہیں اور ضحاک فلا بد لهم ان یقولوا لا یاتینا بہ الا اللہ، ضروری ہے یہ بات کہ وہ کہیں گے کہ نہیں لے آئے گا ہمارے پاس وہ پانی مگر اللہ پاک۔ فقل لهم لم تشركون به، تو ان سے کہہ دو کہ کیوں شریک کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کو جو نہیں قادر اس بات پر کہ لے آئے تمہارے پاس پانی۔ سمجھا نہ تھی؟ فرماتے ہیں مشرکین مکہ تقدیر کے بھی قائل تھے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی ہے نا وقت تھوڑا سا، ایک لفظ پڑھ لو بس یہی۔ تقدیر کے بھی کیا تھے؟ وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ جَمِيعَ الْحَوَادِثِ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهَا، اور ان کے عقائد میں تھے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حوادث کو مقدر کر دیا پیدا کرنے سے پہلے۔ اور یہی قول ہے حسن بصری کا، لم یزل اہل الجاہلیت، ہمیشہ رہے جاہلیت کے لوگ یذکرون القدر فی خطبہم اشعارہم، اپنے خطبوں اور اپنے اشعار میں تقدیر کا ذکر کرتے رہے۔ ولم یزدہ الشرع الا تاکیدا، اور نہیں دیا تھا کہ اس کو شریعت نے مگر ادروئے تاکید کے، شریعت نے آ کر تاکید بڑھا دیا ہے۔ مشرکین مکہ ملائکہ کے بھی قائل تھے، مالا الاعلیٰ کے ملائکہ کے بھی قائل تھے۔ سمجھا نا تھی؟ حملۃ العرش کو بھی مانتے تھے۔ پڑھ لو وَأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً، اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، ہم مقرب الحضرت وَأَكَابِرُ الْمَمْلِكَةِ، وہ اللہ پاک کے مقرب اور مملکت کے بڑے ہیں، اور وہ مدبر ہیں عالم کے اندر بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِأَمْرِهِ۔ یہ انشاءاللہ آئے گا، فالمدبرات امرا کی بات آئے گی کہ ملائکہ مقرر ہے نا بادلوں پر اور بارشوں پر وغیرہ وغیرہ۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، اور یہ کہ بے شک وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ پاک کے ان کاموں میں جو ان کو حکم فرماتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ پیشاب پخانہ کرتے ہیں اور نہ نکاح کرتے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ تحقیق کبھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں افاضل الآدمی جین کے لیے، بس ان کو خوشخبری دیتے اور ان کو ڈراتے ہیں۔ او پیغمبر وقد کثر ذکر الملأ الاعلیٰ، اور تاکہ بہت ہو گیا ذکر ملأ الاعلیٰ اور حملۃ العرش کا اشعار جاہلیت کے اندر۔
الحمدللہ جہاں تک مشرکین کے عقائد کا ذکر تھا، کل پڑھیں گے انشاءاللہ ان کے اعمال، اور پھر اس کے بعد اصل سوال جواب آئے گا جو جناب روح ہے مسئلہ الہ کی۔ کل کا سبق بہت اہم سبق ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔